اچھا جی، حروف مدہ کتنے ہیں بس وہ آج پہلے سمجھ لیجئے. 2 3. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. وہ آج آپ سمجھ لیجئے. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. اس کو ہم کہتے ہیں الف مدہ، اس کو ہم کہتے ہیں واو مدہ، ٹھیک ہے جی، اور اس کو ہم کہتے ہیں یا مدہ. اور حروف ان کو آپ کہتے ہیں حروف مدہ. ہاں جی، یہ حروف لین ہے اور اوپر والے کیا ہیں؟ حروف مدہ. سمجھ گئے؟ حروف مدہ 3 الف واو اور یا، ان کی آواز کیا ہے؟ آ او ای با بو بی تا تو تی. حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، آؤ آئی باؤ بائی تاؤ تائی ساؤ سائی. اور اگر علیحدہ علیحدہ ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو اور یا. الف خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے. ابھی زبر لگائی معذرت کہ الف خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے حرف پر کیا ہوتی ہے جی؟ زبر. آ با تا سا جا، یہ الف مدہ کی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے. واو مدہ میں کیا ہوتی ہے؟ واو ساکن ہوتی. الف بس الف ساکن نہیں ہوتی، پھر ذہن میں رکھیے الف تو ہم نے پڑھا ہے خالی ہے نا. الف تو کس کو کہتے ہیں؟ اس پہ زیر زبر پیش نہ ہو. یہ ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، بچپن سے مراد کہ جب سے یہ کلاس شروع کی ہے پہلے دن سے ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ الف وہ ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے، مطلب 9 حرکات کے بغیر، اور جزم بھی نہیں ہوتی اس پر جی. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف. آپ تجوید کے طالب علم میں آپ نے جزم والے الف کو الف نہیں ماننا. کیا کہنا ہے؟ حمزہ. زبر زیر پیش والے کو بھی الف نہیں ماننا، نہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ. ہم الف کی جب بھی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں وہی الف ہونا چاہیے جو خالی ہوگا. اب اس میں کنفیوز نہیں ہوتا رہنا کہ جی یہ بھی الف ہے، اب زبر زیر پیش والے کو بھی آپ الف کہتے رہیں. میں جب الف کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خالی الف، 9 حرکات اور جزم کے بغیر الف کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے حرف پر جب زبر آتی ہے تو اس الف کو ہم مدہ کہتے ہیں. پورے قرآن پاک میں الف جو ہے وہ مدہ حالت میں پڑھا گیا اور کسی حال میں نہیں پڑھا گیا. پورے قرآن پاک میں الف کس حال میں پڑھا گیا جی؟ مدہ حالت میں. حروف مقطعات سے ہٹ کر. حروف مقطعات میں تو الف کو الف ہی پڑھتے ہیں نا. حروف مقطعات میں الف کو الف ہی پڑھتے ہیں. جو قرآن کے آپ کہہ لیجیے ریگولر الفاظ ہیں ان میں الف صرف مدہ حالت میں پڑھا گیا اور کسی حال میں نہیں پڑھا گیا. اور پھر وہی بات کہ الف کیا ہے کہیں گے کس کو؟ جس پر جزم اور حرکات میں سے کوئی حرکت نہ ہو. تو ہم الف کی بات کر رہے ہیں کہ الف خالی ہوگا، اس سے پہلے حرف پر زبر ہوگی تو ہم اس الف کو الف مدہ کہیں گے. واو ساکن ہوگی، اس سے پہلے حرف پر پیش ہوگی، اس واو کو واو مدہ کہیں گے. جس یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی اس کو یا مدہ کہیں گے. اور یہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں یہ تینوں حروف. یہ تینوں حروف کیا کرتے ہیں؟ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. آپ کہیں گے جی ذرا بتا دیجئے کہ ان کا رول، مین رول ہے کیا؟ یہ تو دیکھیں پچھلے حرف کو لمبا کرتے ہیں. پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ پچھلے حرف کو لمبا کرتے ہیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ با زبر با ہوتا ہے، الف کو اٹیچ کریں تو کیا بن جاتی ہے؟ با الف زبر با. با پیش بو ہوتا ہے اور الف کو اٹیچ کر کے کیا آواز بن جاتی ہے؟ با بو پیش بو. با زیر بی ہوتا ہے اور یا کو اٹیچ کرتے تو آواز کیا بن جاتی ہے؟ با یا زیر بی. اتنا رول تو آپ جانتے ہیں نا. ایک اہم رول اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ پورے قرآن پاک میں مد کا بوجھ بھی انہوں نے اٹھایا ہے. کنہوں نے؟ حروف مدہ نے. مد کا بوجھ کس نے اٹھایا جی؟ حروف مدہ نے. 29 حروف میں سے یہ 3 حروف کی طاقت ہے اور کسی میں سکت ہی نہیں ہے مد کا بوجھ اٹھا سکے. یہ بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو. کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف. کتنے ہیں جی؟ 29 ہیں. 29 حروف میں پورا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے. آپ کو حروف مقطعات سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. حروف مقطعات کی میں بتایا تھا اس کی ذرا مدوں کا اور پڑھنے کا انداز ذرا مختلف ہے.
میں ایک ریگولر مد کا استعمال جو بتا رہا ہوں، چاہے چھوٹی مد ہو، چاہے وہ بڑی مد ہو، چاہے وہ مد واجب ہو، چاہے وہ مد لازم ہو، کل جو ہم نے 3 مدیں پڑھی، چاہے وہ مد جائز ہو، تینوں اقسام کا بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ حروف مدہ نے اٹھایا۔ بقیہ جو 29 میں سے آپ 3 کو مائنس کر دیں تو باقی 26 حروف ہیں، وہ مد کا بوجھ نہیں اٹھا سکے بیچارے۔ حرکات کتنی ہیں؟ شاباش، ادھر سے آواز کم آتی ہے۔ کتنی حرکات ہیں جی؟ 9 حرکات ہیں۔ پہلا گروپ کون سا ہے؟ زبر زیر پیش، شاباش۔ پھر دوسرا کیا تھا؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور تیسرا کیا ہے؟ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ 9 حرکات میں سے صرف 3 حرکات مد کا بوجھ اٹھا سکی ہیں، 6 حرکات نے مد کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ان حرکات میں وہ کون سی حرکات ہے؟ مد اور یہ جزم یہ وغیرہ اس میں وہ تو علامات ہے نا، علامات ہیں، انہیں علامات کہیں گے۔ وہ علامات حرکات یہ ہیں، اور وہ علامات جیسے 4 ہم نے کل علامات پڑھی نا، جزم، شد، چھوٹی مد اور بڑی، یہ علامات ہیں۔ 4 علامات ہیں، یہ نوٹس میں بات دی ہوئی ہے۔ 4 علامات ہیں، اور حرکات کی تعداد کتنی ہے؟ 9۔ ٹھیک ہے، اب 29 حروف میں سے 3 حروف مد کا بوجھ اٹھا سکے، 9 حرکات میں سے 3 حرکات مد کا بوجھ اٹھا سکی۔ وہ کون سی حرکات ہیں؟ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ ان 6 کی 6 کبھی بھی آپ پورا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو کبھی زبر پہ مد نظر نہیں آئے گی، کبھی زیر پہ نہیں آئے گی، کبھی 2 پیش پہ نہیں نظر آئے گی۔ 2 زبر نے کبھی مد کا بوجھ نہیں اٹھایا، 2 زیر نے نہیں اٹھایا، 2 پیش نے نہیں اٹھایا۔ جب بھی اٹھایا ہے حرکت کے اعتبار سے تو کھڑی زبر نے، کھڑی زیر نے، الٹا پیش نے۔ حرف کے اعتبار سے اٹھایا تو الف مدہ نے، واو مدہ نے، یا مدہ نے۔ چلیں آپ یہ دیکھیے کیا ہے؟ با زبر با، با زبر با، الف کو اٹیچ کیا، کیا آواز آئی؟ با الف زبر با، با، نہیں لمبا کرے نا، با الف زبر با، الف نے آواز میں چینج پیدا کی نا، ایک زبر کے ساتھ الف نے آواز میں چینج پیدا کی نا، تو اب آپ اس بات کو مان جائیے کہ الف پڑھا جا رہا ہے۔ آپ مانے کہ نہیں؟ ابھی تک نہیں مانے بھئی، پڑھا گیا تو لمبی آواز ہوئی نا، پڑھا ہی رہ جاتا تو با ہی رہتا ہے نا، با۔ یہ آواز کا لمبا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ الف پڑھا جا رہا ہے۔ 2 زبر کے ساتھ پڑھ کے با، تو یہاں ہوئی نا آواز، یہاں آپ نے کہا با 2 زبر بن، الف کو اٹیچ کر کے پڑھیے، با الف 2 زبر بن، بن۔ پہلے بھی بن تھا، اب بھی بن نہیں رہا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ الف نہیں پڑھا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ الف نہیں پڑھا، الف نہیں پڑھا گیا۔ الف پڑھا ہی 1 زبر کے ساتھ جاتا ہے، 2 زبر کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ یعنی 2 زبر کے ساتھ الف، آپ ماسٹر صاحب چونکہ تشریف فرمائے، اردو میں بھی تقریباً وغیرہ کے ساتھ 2 زبر کے ساتھ الف لکھ دیا جاتا ہے۔ الف املا میں لکھنے میں آتا ہے بعض الفاظ میں، لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو باہر عربی میں بھی یہی بات ہے کہ 2 زبر کے ساتھ الف لکھا تو جائے گا، لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ الف پڑھا وہی جاتا ہے جس سے پہلے 1 زبر ہو۔ تو بہرحال الف خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر، تو الف مدہ، واو ساکن، اس سے پہلے پیش۔ تو یعنی واو مدہ بھی 2 شرائط پوری کرنے والے کو واو کو ہم کہتے ہیں واو مدہ، جو خود ساکن ہو اور اس سے پہلے الف پر پیش ہو۔ یا مدہ کی بھی 2 شرائط ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان کے مقابلے میں یہ 2 حروف آتے ہیں کہ واو اور یا 2 حروف لین کے ہیں، دونوں ساکن ہوتے ہیں، دونوں پر زبر ہوتی ہے۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2۔ بس سبق ختم کر رہا ہوں، حروف لین کتنے ہیں؟ 2۔ واو اور یا دونوں ساکن ہوتی ہیں، دونوں سے پہلے زبر ہوتی ہے، آؤ آئی، باؤ بائی، تاؤ تائی، تاؤ تائی، جاؤ جائی۔ یہ آپ کہہ لیجیے ریدم ہے حروف لین کا۔ اسی بات کے انشاءاللہ، اور مد کی بات ابھی رہ گئی کہ مد کا سائن یا تو حروف، ان کو کہتے ہیں حرکات مدہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات مدہ۔ حرکات مدہ مطلب وہ حرکات جو مد پیدا کرتے ہیں، جو حرف کو لمبا کرتے ہیں، وہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے۔ مد کا بوجھ یا انہوں نے اٹھایا ہے یا حروف مدہ نے اٹھایا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم۔